السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو بیابہ یا وادی مسجودہ مکہ مکرمہ میں چھوڑنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور واپس لوٹ گئے۔ جاتے وقت حضرت ہاجرہ نے ان سے سوال کیا، آپ ہمیں یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے مکمل بھروسے کے ساتھ کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی ہاجرہ کے پاس تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں تھیں جو جلد ختم ہو گئیں۔ ننھے اسماعیل پیاس سے بے چین ہو گئے۔ بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگی اور انہوں نے یہ عمل 7 مرتبہ کیا۔ ان کی یہ محنت آج بھی حج اور عمرے کے مناسک کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی قربانی اور صبر کا بدلہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے قریب زمین سے ایک چشمہ جاری ہوا جو زمزم کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے اور دنیا بھر سے آنے والے مسلمان اس پانی سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ خواب حضرت اسماعیل کو سنایا تو انہوں نے کہا، ابا جان آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس امتحان کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل کی جگہ ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا۔ یہ واقعہ قربانی کی سنت کی بنیاد بنا جو آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا واقعہ صبر، اللہ پر یقین اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمزم کے چشمے کی برکت سے مکہ کی وادی میں قبائل آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے قبیلہ جو وہاں آباد ہوا وہ قبیلہ بنو جرہم تھا۔ حضرت اسماعیل نے انہی کے درمیان پرورش پائی اور انہی میں سے شادی کی۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ اس دوران حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ کعبہ کو اللہ کے واحد گھر کے طور پر تسلیم کیا گیا جو قیامت تک مسلمانوں کی عبادت کا مرکز رہے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ انہوں نے اپنے قبیلے اور ارد گرد کے علاقوں میں اللہ کی وحدانیت اور اس کے یقین اور دین کی دعوت دی۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا، اور اسماعیل کا ذکر کریں بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی صبر، فرمانبرداری اور تقویٰ کی روشن مثال ہے۔ وہ نہ صرف اپنے والد کے فرمانبردار بیٹے تھے بلکہ اللہ کے سچے اور مخلص بندے بھی تھے۔ ان کی قربانی اور وفاداری کو قرآن میں کئی جگہوں پر سراہا گیا ہے۔ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا صبر اور اللہ پر یقین مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت اسماعیل کی رضامندی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایمان کی معراج ہے۔ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی محنت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں محنت اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ واقعات آج بھی مسلمانوں کو اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی ترغیب دیتے ہیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی رضا کی کوششیں اور کعبہ کو تعمیر کرنا ایک بے مثال واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل کا انتقال بہت کم عمری میں ہوا۔ قرآن میں آپ کا ذکر ایک عظیم پیغمبر اور اللہ کے سچے بندے کے طور پر کیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی اولاد نے مکہ مکرمہ کی آباد کاری میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد ان کی نسل میں کئی بزرگ ہستیاں آئیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ حضرت ہاجرہ کا انتقال حضرت اسماعیل کی زندگی کے بعد ہوا۔ آپ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، مگر اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کئی اہم پیغمبر اور رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں آنے والے پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے اہم ہے، جو کہ ان کے نسل سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نے دین اسلام کی تکمیل کی اور دنیا میں انسانیت کے لیے ایک عظیم پیغام دی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا تعلق صرف والد اور بیٹی کا نہیں تھا، بلکہ یہ دونوں اللہ کے عظیم پیغمبر اور اس کے راستے کے سچے پیروکار بھی تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ حضرت اسماعیل کے والد کے ساتھ ان کے تعلق میں محبت، احترام اور ایمان کی گہری مثال موجود ہے۔ امید کرتی ہوں یہ اسلامی واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے مزید اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔